آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں اور پورا انڈیا گھوم کے ہم دیکھ رہے ہیں، آج کل داڑھی بھی ایک فیشن نکلی ہوئی ہے. مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم لوگ آج کل داڑھی رکھا رہے ہیں. فیشن ہی صحیح، لیکن مسلمانوں سے زیادہ آج غیر مسلم لوگ داڑھی رکھا رہے ہیں. میں اٹاوا سے اپنا شہر کو تھوڑا سا کچھ دنوں کے لیے چھوڑ کے میں لکھنؤ آ گیا ہوں. اس وقت لکھنؤ میں رہ رہا ہوں. اپنے بچوں کے ایڈمیشن میں نے لکھنؤ میں کرا دی ہے، اس لیے مجھے رہنا پڑ رہا ہے. وہاں میں نے ایک فلیٹ لے لیا ہے، وہاں رہ رہا. لکھنؤ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں غیر مسلموں کا حال. مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم لوگ داڑھی رکھارے کے عادی بن چکے ہیں. کبھی کبھی تو تعجب ہوتا ہے، لگتا ہے کہ جیسے یہ مسلمان لوگ جا رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا میں گزر رہا ہوں، سلام کر لیتا ہوں، اب وہ کہتا نمستے. تب سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ تو غیر مسلم ہے. بھائی میں داڑھی دیکھ کر سلام کر رہا ہوں، ایسی داڑھی نہیں ہے، اچھی خاصی بڑی. اور بڑی داڑھی تو آج کل اب ماشاء اللہ تو نہیں کہوں گا، ہمارے اس دیش کا سرووچ پد پر بیٹھا ہوا آدمی بھی رکھا ہوا ہے. وہ کسی کی بھی نقل کر رہا ہو، لیکن یہاں سے آپ اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ اگر داڑھی کے اندر خوبی نہ ہوتی اور داڑھی میں کمال نہ ہوتا تو اتنا بڑا آدمی اتنی چھوٹی داڑھی کو اتنی بڑی نہیں کرتا. وہ اگر مقصد چاہے دھوکہ دینا ہی ہو، لیکن داڑھی تو بڑی کر ہی رہا ہے. اگرچہ اس کی داڑھی یہ بتا رہی ہے کہ میری داڑھی جیسے جیسے بڑی ہوتی جائے گی میں اتنا ہی بڑا دھوکہ دیتا رہوں گا دیش کو. وہ الگ بات ہے کہ وہ میسج کچھ بھی دے، لیکن داڑھی تو ہے ہی نا. تو اب یہ صورتحال ہو گئی. مسلمانوں عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو. تو یہ کامیاب انسان کی زندگی. آئیے ایک اور راستہ بتاتا ہوں آپ کو. کتنا ٹائم لگے گا آپ کو؟ اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر. جب مؤذن مسجد کے مینارے پر کھڑا ہو کر اذان کے کلمات بلند کرے اور کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر. جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ. جب اذان ہو رہی ہو مسجد میں اور مؤذن یہ کہے تو آپ وہی کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا جائے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ ہی اس کا جواب ہے. اور جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ فقولوا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہاں کہا جائے گا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور پوری اذان ہو بہو اسی طریقے سے مؤذن کے کلمات کو دہرانا ہے. اس کے بعد انعام کیا ہے؟ فرمایا جس نے مؤذن کے اذان کے کلمات کو دہرایا ثم قال اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. جس نے یہ دعا پڑھ لی، مؤذن کے اذان کے کلمات دہرائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ کلمہ یہ دعا پڑھنے کے بعد مؤذن کے کلمات دہرانے والا اور یہ دعا پڑھنے والا قیامت کے دن جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہوگا. اس کو حکم ہو گیا ہوگا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو. ایسے انسان کے لیے بھی حلت لہو شفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کی طرف سے میرے لیے شفاعت حلال کر دی جائے گی اور مجھے اجازت ملے گی کہ ایسے انسان کی میں سفارش کروں اور شفاعت کر کے اس کو جنت کا مستحق بنا دوں. لہٰذا میں ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن شفاعت کروں گا اور اللہ میری شفاعت کو قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کامیاب انسان ہے جو انسان جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہو لیکن دنیا میں وہ اذان کے کلمات دہراتا تھا اور اذان کے بعد کی دعا پڑھتا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے لیے اس کی شفاعت حلال ہوگی اور میں اس کو جنت کے اندر لے جاؤں گا.
ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور بخاری شریف کی حدیث تو یہ کہتی ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. یہ ہے بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آ گیا. ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں دیہاتی آدمی ہوں، گاؤں دیہات کا رہنے والا ہوں، مجھے شارٹ کٹ میں بتا دیجئے جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے. دلنی علی عمل، ایک ایسا عمل مجھے بتائیے عملتہ دخلت الجنہ، کہ میں اس پر عمل کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں، یعنی میں کامیاب ہو جاؤں، میں جنتی بن جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ قال تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ ہاں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. دیکھیے جنت میں جانے کے راستے بتا رہا ہوں، غور سے سن لیجئے، بہت آسان ہے. اگر ہم نے ان راستوں پہ عمل کر لیا تو جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے ہم. سن لو یہ عمل، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور فرض نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو، اس میں کبھی کوتاہی مت کرو، جب وقت ہو پڑھ لو، فرض نماز کو کبھی مت چھوڑو. وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مفروضتا وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور جو زکوٰۃ فرض کی گئی ہے تمہارے اوپر، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے تم مالک ہو، یا اتنا پیسہ تمہارے پاس ہے اور اس کو 1 سال گزر چکی ہے تو تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے 100 روپے میں 2.5 روپے. اب زکوٰۃ ایک مستقل موضوع ہے. کسی کے پاس تالاب ہے، تالاب میں مچھلیاں ہیں تو مچھلیوں میں زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی تالاب میں مکھانے کی کھیتی کرتا ہے، اس مکھانے پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی کوئلے کا دھندا کرتا ہے، کوئلہ لاتا ہے، اس کوئلے پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ یہ زکوٰۃ کا ایک مستقل ایک موضوع ہے. میں پورا زکوٰۃ پہ جب بولوں گا تو وہ ایک الگ موضوع ہوگا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے زکوٰۃ دی اور زکوٰۃ پوری ادا کی، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے، 40 روپے میں 1 روپیہ، تم زکوٰۃ کو پوری طریقے سے ادا کرتے رہو. اور آخری چیز بتائی وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو. اس نے کہا والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا ولا انقص. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. دیکھیے وہ دیہاتی کیا کہہ رہا ہے، اے اللہ کے نبی، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ نے مجھے جو بتایا میں اس پر عمل کروں گا، اس میں میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا اور کوئی کمی نہیں کروں گا. آپ نے جتنا بتایا اس پر میں عمل کروں گا، اپنی طرف سے میں اس میں زیادتی نہیں کروں گا اور کوئی کمی بھی نہیں کروں گا. فلما واللہ، جب اس نے پیٹ پھیری اور جانے لگا، جب مسجد سے اٹھ کر رخصت ہونے لگا، جب مسجد سے اٹھ کر جانے لگا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا. اے نمازیوں، اے مسجد میں نماز پڑھنے آنے والے صحابیوں، اگر تمہیں کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہو جس نے ابھی تک کسی جنتی آدمی کو دنیا میں نہ دیکھا ہو، وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے، دیکھ لے کہ یہ جنتی آدمی جا رہا ہے. یعنی یہ آدمی ہمارے پاس آ کر بیٹھا، اس نے کہا کہ میں آج کے بعد اللہ کی عبادت کروں گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کروں گا، میں زکوٰۃ بھی ادا کروں گا اور رمضان کے روزے بھی رکھوں گا، میں کچھ بڑھاؤں گا نہیں اپنی طرف سے اور کچھ گھٹاؤں گا بھی نہیں اپنی طرف سے. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ کہہ کر جانے والا آدمی جنتی ہے. اور جس نے دنیا میں کسی جنتی انسان کو نہ دیکھا، وہ دیکھ لے یہ جنتی انسان جا رہا ہے، یہ جنتی انسان جا رہا ہے. یہ ہے کامیاب راستہ، یہ جنتی ہے. ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ من صلی البردین دخل الجنہ،
جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائے گا۔ لو ٹھنڈی نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائے گا۔ 2 ٹھنڈی نمازوں سے مطلب فجر کی نماز اور دوسری عصر کی نماز، یہ دونوں نمازیں ٹھنڈی کہلاتی ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام تھا عرب کے لوگوں کی نظر میں۔ وہ رات میں جب تھکے ہوئے آتے تھے سوتے تھے تو فجر میں جلدی اٹھ نہیں پاتے تھے، اور دوپہر میں جب محنت کر کے آتے تھے اور دوپہر میں کھانا کھا کر جب لیٹتے تھے قیلولہ کرتے تھے تو عصر میں نہیں اٹھ پاتے تھے۔ یہ 2 نمازیں بڑی بھاری تھیں اور لوگ ان دونوں نمازوں میں بڑی سستی کرتے تھے، اس لیے ان دونوں نمازوں کی اہمیت بتائی کہ ان نمازوں کی پابندی کرنے والا، فجر اور عصر کی نماز کو اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے والا جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فجر اور عصر ہی کی نماز پڑھیے جنت میں چلے جاؤ گے، مغرب چھوڑ دو، عشاء چھوڑ دو، نہیں میرے بھائیوں، ان دونوں نمازوں میں آدمی بہت سستی برتتا ہے، فجر میں جلدی اٹھ نہیں پاتا ہے، اور عصر میں دوپہر میں محنت کر کے آیا سو گیا تو عصر میں جلدی سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ دوپہر میں بھی سونے کا قیلولہ کرنے کے عادی تھے وہ لوگ، اس لیے دوپہر میں بھی نہیں اٹھ پاتے تھے عصر میں، اور فجر میں بھی نہیں اٹھ پاتے تھے، اس لیے نیند سے اٹھ کر نماز پڑھنا مشکل تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صبح بھی نیند کی قربانی دو اور عصر میں بھی اٹھو، دوپہر کے بعد سوتے ہو تو ادھر بھی نیند کی قربانی دو۔ جس نے نیند کی قربانی دے کر فجر اور عصر کی نماز کو پڑھا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ بتایا جو کامیاب مومن کی ایک نشانی ہے، کامیاب مومن کی ایک نشانی ہے، یہ راستے بتائے۔ آئیے ذرا معاملات پر آ جائیں، معاملات پر آ جائیں، یہ تو عبادت ہو گئی، معاملات پر آ جائیں اور دیکھ لیں ایک راستہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، یہ مجھے شک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی یا عصر کی کوئی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اس کے بعد چہرہ کر لیا نمازیوں کی طرف، بیٹھ گئے، پڑھنے لگے تسبیح پڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی اٹھے، بھائی بہت سے لوگ نماز پڑھنے آتے تھے مسجد میں، ایک صحابی اٹھے اور وہ جانے لگے اپنے گھر کی طرف۔ جب وہ مسجد کے دروازے پر پہنچے، چپل اپل پہننے لگے، گھر کی طرف جانے لگے تو اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، جو آدمی کسی جنتی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہے وہ دیکھ لے، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ پیچھے مڑ کر صحابہ نے دیکھا تو وہ کون تھے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام صحابہ سوچنے لگے کہ اتنی لوگوں میں، اتنے صحابہ میں اللہ کے نبی نے انہی کو جنتی کیوں کہا؟ شاید کوئی عمل ہوگا۔ دوسرے دن پھر نماز پڑھائی اور دوسرے دن جب سلام پھیرا تو پھر وہی صحابی اٹھے اور جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے دوسرے دن بھی کہا جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا وہ دیکھ لے، جنتی آدمی جا رہا ہے۔ تیسرے دن بھی آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو پھر وہ صحابی اٹھے اور جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ صحابہ نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی ابو سعید خدری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا 3 دن سے برابر اللہ کے نبی انہی کو جنتی کہتے چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا عمل کرتے ہیں۔ بھائی جتنی ہم نمازیں پڑھتے ہیں اتنی یہ پڑھتے ہیں، جتنا ہم روزہ رکھتے ہیں اتنا یہ رکھتے ہیں، جتنا ہم عمل کرتے ہیں اتنا یہ عمل کرتے ہیں، پھر ہم جنتی نہیں یہ جنتی، ایسا کیوں؟ تو دل میں سوچا ہو سکتا ہے شاید گھر میں یہ کچھ ایسا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کو جنتی کہا ہو اور جبرائیل نے بتا دیا ہو کہ اللہ کے نبی جنتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے گھر چلے گئے اور نوجوانوں ذرا دیکھو ادھر اور عبرت حاصل کرو، ان کے جنتی ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کتنا معمولی کام تھا اور ہم اتنا معمولی کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب ان کے گھر پہنچے تو فرمایا
کہ میں تمہارے گھر رہنا چاہتا ہوں 2-3 دن۔ ابو سعید خدری نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ رہنے کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن وجہ کیا ہے بتاؤ تو۔ کہا کہ میرے باپ سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے اور غصے میں گھر جانا نہیں چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ 2-3 دن میرے باپ کو میری غیر موجودگی میں میری محبت کا احساس ہو جائے، پتہ چل جائے میں اپنے ماں باپ سے لڑ کے آیا ہوں، اس لیے میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر 2-3 دن جانا نہیں چاہتا۔ ابو سعید خدری نے کہا ماں باپ سے لڑائی لڑنا اچھی بات نہیں ہے، ویسے رہو میرے گھر کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ماں باپ سے لڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، 2-3 دن کے بعد ہم اپنے ماں باپ کے پاس چلے جائیں گے۔ رہنا شروع کر دیا۔ اب رہنے کا مقصد تو کچھ اور تھا، لیکن 3 دن رہے، ادھر بھی کوئی خاص عمل دکھائی نہیں دیا۔ یا جتنا میں اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہوں اتنا یہ بھی پڑھتے ہیں، تہجد کے علاوہ یہ کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، تہجد کے علاوہ میں بھی کچھ نہیں پڑھتا۔ تو آخر کیوں اللہ کے رسول نے ان کو جنتی کہا؟ جب 3 دن پورے ہو گئے، جب یہ وہاں سے جانے لگے تو ابو سعید خدری نے کہا کیا بات ہے، ماں باپ تو آئے نہیں تمہیں بلانے اور تم جا رہے ہو؟ فرمایا اے ابو سعید خدری، میں اپنے ماں باپ سے ناراض ہو کر نہیں آیا تھا، میں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا۔ اچھا، اور جب صحیح بات بتا دی تو اب جھوٹ کہاں رہ گیا؟ کہا میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ 3 دن آپ نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی اور تینوں دن جب نبی نے سلام پھیرا تو آپ اٹھ کے چل دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باہر نکلنے کے بعد فرماتے تھے کہ جنتی آدمی گیا، جس نے جنتی نہ دیکھا وہ دیکھ لے یہ جنتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ تمہارا عمل ہم سے زیادہ نہیں ہے، شاید گھر میں کوئی عمل کرتے ہو، میں گھر میں تمہارا عمل دیکھنے کے لیے چلا آیا اور بہانہ یہ کیا کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن دیکھ یہ رہا تھا کہ آپ گھر میں کیا کرتے ہیں۔ آپ کا گھر میں بھی کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ ہو، جتنا آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں اتنا میں بھی اپنے گھر میں کرتا ہوں، لیکن وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا، لیکن ہم لوگوں کو جنتی کیوں نہیں کہا؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے مجھے جنتی کیوں کہا ہے۔ ہمارا عمل تمہارے عمل سے کوئی زیادہ نہیں ہے، جتنا تم کرتے ہو اتنا میں بھی کرتا ہوں، لیکن ہاں شاید ایک چیز ہو۔ اب سنو وہ چیز، رام گھاٹ، رانی پترا، پورنیا اور ادھر ادھر سے آنے والوں، اب سنو وہ چیز، شاید ایک چیز جو میں کرتا ہوں وہ اور لوگ نہ کرتے ہوں۔ کہا کیا؟ کہ اللہ کے نبی جیسے ہی نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرتے ہیں میں اپنے گھر چلاتا ہوں، سنتیں اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں، میں مسجد میں نہیں پڑھتا، اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ بھی نہیں، کیونکہ سنتیں تو میں بھی اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں۔ پھر کہا کہ ایک عمل اور ہو سکتا ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے فوراً نکل آتا ہوں اور اپنے گھر آ جاتا ہوں، میں نہ تو مسجد میں فضول بیٹھتا ہوں نہ بازار میں بیٹھتا ہوں، میرے کانوں نے آج تک اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں سنی اور میری زبان نے بھی آج تک کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کی، نہ میں کسی کی برائی اپنی زبان سے کرتا ہوں، نہ کسی کی غیبت اور برائی کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بس اے ابو سعید خدری، شاید یہی عمل ہے تمہارا کہ تم کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کی برائی نہیں کرتے اور تم کسی کی برائی نہیں سنتے، شاید یہی عمل ہوگا۔ پھر یہ مسجد میں آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا اللہ کے رسول، ہم نے ابو سعید خدری کے گھر میں بھی دیکھا، ہمارا عمل ان کا نہ تو باہر ہم سے زیادہ ہے اور ان کا عمل ہمارے عمل سے نہ تو گھر میں زیادہ ہے نہ مسجد میں زیادہ ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان کو جنتی کہا ہے؟ انہوں نے مجھے یہ وجہ بتائی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں اے میرے صحابیوں، ابو سعید خدری کے اندر یہی خوبی ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد پھر فضول نہ تو مسجد میں بیٹھ
کرتے نہ بازار میں نہ چوراہے پر، وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کی برائی نہیں کرتے، اور وہ کسی کی برائی بھی نہیں سنتے، کسی کی غیبت بھی نہیں سنتے۔ یہی وہ عمل ہے جس نے ابو سعید خدری کو جنتی بنا دیا ہے۔ مسلمانوں، جنت ہمیں بیٹھے بٹھائے مل سکتی ہے، بشرط یہ کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی برائی اپنے منہ سے کرنا چھوڑ دیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی جہاں برائی ہو رہی ہے اس کو اپنے کانوں سے سننا چھوڑ دیں۔ جب کسی کی برائی ہو تو اٹھ کے چلے جائیں۔ سلیمان ابن یسار بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، سلیمان ابن یسار بہت بڑے تابعی گزرے ہیں۔ ان کی برائی کسی نے حاکم وقت خلیفہ وقت سے کر دی، اور کہا خلیفہ وقت سے کہ سلیمان تمہیں بہت برا بھلا کہتا ہے۔ خلیفہ کو غصہ آ گیا اور سلیمان ابن یسار کو بلایا، ادھر آؤ۔ جی کیا بات ہے؟ سنا ہے میں نے کہ تم پیٹھ کے پیچھے میری برائی کرتے ہو، تم لوگوں کے سامنے میری نفرت پھیلاتے ہو، تم غیبت کرتے ہو میری۔ سلیمان ابن یسار کہتے ہیں کہ آپ کو جس نے بھی بتایا ہے غلط بتایا ہے، جس نے بھی خبر دی وہ غلط خبر دی۔ جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے۔ سلیمان ابن یسار تابعی ہیں اور بادشاہ وقت سے کیا کہہ رہے ہیں، خلیفہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو جس نے بھی خبر دی غلط، چاپلوس ہے وہ آپ کا، آپ کی نظروں میں محبوب بننا چاہتا ہے، آپ کی نظروں میں اچھا بننا چاہتا ہے، اس لیے اس نے میری برائی آپ سے کی ہے۔ بادشاہ کیا کہتا ہے؟ خلیفہ کیا کہتا ہے؟ خلیفہ نے کہا سلیمان، ایسے آدمی نے مجھے بتایا ہے جو بہت بڑا متقی و پرہیزگار ہے، جس کی فجر کی نماز کی جماعت کبھی نہیں چھوٹتی اور جو تہجد کبھی نہیں چھوڑتا۔ تہجد گزار آدمی فجر کی نماز میں وقت سے پہلے پہنچتا ہے، برسیں گزر گئیں، کئی سالیں گزر گئیں، اس کی فجر کی نماز کی تکبیر اولا پہلی تکبیر بھی نہیں چھوٹی ہے۔ اتنے متقی و پرہیزگار آدمی نے مجھے بتایا ہے کہ تم میری برائی کرتے ہو لوگوں سے۔ سلیمان ابن یسار مسکراتے ہیں اور جانے لگتے ہیں۔ خلیفہ نے کہا بغیر جواب دیے ہوئے تم نہیں جا سکتے ہو۔ آئے سلیمان، بہت بڑے متقی اور پرہیزگار آدمی نے مجھے بتایا ہے، تہجد گزار اور فجر کی نماز کو پابندی سے پڑھنے والے آدمی نے مجھے بتایا ہے، متقی آدمی نے بتایا ہے کہ تم میری برائی کرتے ہو۔ میں نے آج تک اس کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، بڑا متقی آدمی ہے وہ، ہم اس کا نام نہیں لینا چاہتے ہیں، لیکن جس نے بھی تمہارے بارے میں مجھے خبر دی ہے وہ بہت نیک ہے، بہت متقی ہے۔ سلیمان ابن یسار دوبارہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں خلیفہ وقت، آئے خلیفۃ المومنین، آپ کی نظر میں اگر کوئی متقی ہے تو بنا رہے، لیکن میری نظر میں وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا کبھی متقی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے۔ جس نے میرے پیٹھ کے پیچھے میری برائی آپ سے کی اور کہا کہ میں تمہیں برا بھلا کہتا ہوں، وہ متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، چغل خور کبھی متقی نہیں ہو سکتا ہے، پرہیزگار کبھی چغل خور غیبت کرنے والا چغل خور کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت قطات، چغلی کرنے والا، پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس نے میری برائی پیٹھ کے پیچھے کی ہے، جب وہ جنتی ہی نہیں ہے تو ہم اس کو متقی کیسے مان لیں؟ پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا چغل خور کبھی متقی نہیں ہو سکتا۔ سلیمان ابن یسار نے جب یہ حدیث سنائی تو خلیفہ کہنے لگا، اے سلیمان، آج تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، جو آدمی تمہارے غیر موجودگی میں تمہاری برائی مجھ سے کر رہا ہو، میری نظر میں اچھا بننے کے لیے وہ متقی کیسے ہو جائے گا؟ جاؤ۔ اس واقعے سے کیا پتہ چلا؟ چاہے کتنی نمازیں پڑھ لو، چاہے کتنی تہجد پڑھ لو، چاہے کتنی فجر کی نماز پہلی صف میں جا کر پڑھنے لگو، اگر کسی کی غیبت کرتے ہو تو غیبت کرنے والا جنت میں، چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث ہے لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی۔ جنت میں جانے والا جو جائے گا وہ چغل خور ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پیٹھ کے پیچھے چغلی کرنے والا جنتی نہیں ہے۔
یہ کتنا بڑا نمازی تھا، کتنا بڑا تہجد گزار تھا، سالیں گزر گئی فجر کی نماز کی پہلی تکبیر نہیں چھوٹی، لیکن حضرت سلیمان ابن یسار نے جھٹکے میں کہہ دیا آپ اس کو متقی مانتے رہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، پیٹھ کے پیچھے میری برائی کرنے والا متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے جنتی نہ دیکھا ہو دیکھ لے یہ جا رہا ہے۔ آئیے ایک دعا ہے، جلسوں میں یہی سب سیکھنے تو آتے ہو نا، ایک دعا سکھلا رہا ہوں تمہیں، اور اس دعا کو اپنا معمول بنا لو۔ جاؤ، کعبے کے رب کی قسم جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ وہ دعا کون سی ہے؟ نوٹ کرو، تھوڑی سی بڑی ہے۔ من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ خود اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ جنت میں جانے سے اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، سوائے موت کے، یعنی موت ہی اس کو جنت میں جانے سے روک رہی ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے جنت میں نہیں جا رہا ہے، جیسے ہی مرا، مرنے کے بعد فوراً جنتی، مرتے ہی جنت میں داخل۔ وہ کون سی دعا ہے؟ فرمایا من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبہ، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لیا، یہ آدمی جب مرے گا تو جنت میں داخل ہوگا، اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روک رہی۔ دل چاہتا ہے کہ آج کسی کو کھڑا کر کے آیت الکرسی پوچھوں، اور یہ دیکھوں کہ مولانا جرجیز کے 20 سال جلسہ کرنے کا کتنا فرق پڑا ہے، 20 سال سے جو تقریریں ہو رہی ہیں ہماری، ان تقریروں کا کتنا اثر ہماری زندگی پر پڑا ہے۔ آج دل چاہتا ہے کہ کسی کو کھڑا کر کے پوچھوں آیت الکرسی۔ بہت سے لوگ سر نیچے کرنے لگے، ہمیں کھڑا نہ کر دیا جائے۔ ایک چیز سے ڈر لگتا ہے بس، کہ کھڑا کر کے کسی کو پوچھ لوں تو وہ یہ نہ کہہ دے کہ تیری نظر ہم ہی پہ پڑنا تھی اور کوئی نہیں ملا تجھے، بھرے مجمع میں مجھے کو انسلٹ کرنا تھا، میری بے عزتی کرانا تھی۔ بھائی اب میں اتنے مجمع میں کسی کو بھی کہوں گا تو کوئی کسی کو بھی کہہ سکتا ہوں میں ایک کو، اور اس کو یاد نہ نکلی تو وہ تو یہ سوچے گا نا دل میں کہ صاحب اتنے مجمع میں ہماری طرف انگلی اٹھنا تھی۔ اس لیے ڈرتا ہوں کہ بیچارہ یہ نہ کہہ دے اور کل فون پہ گالی نہ دینے لگے، تو نے ہماری انسلٹ کر دی سب کے سامنے، کتنا بڑا مولوی ہے تو۔ آیت الکرسی کو یاد کریے، اور یاد نہ ہو تو ان مدرسے میں پڑھنے والے حافظوں سے عبرت حاصل کرو، جو اتنی موٹی کتاب پورا قرآن اپنے سینے میں بنا دیکھے حفظ کر لیتے ہیں، تم ایک آیت یاد نہیں کر سکتے ہو۔ لمبی آیت ہے تو کیا ہوا، جو پورا قرآن یاد ہو سکتا ہے تو ایک آیت یاد کیوں نہیں ہو سکتی ہم سے؟ من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبہ، جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا۔ اب آیت الکرسی پڑھنے سے ہی جنت تھوڑی مل جائے گی، آیت الکرسی کو شرط کے ساتھ بیان کیا، فرض نماز کے بعد جس نے پڑھنا اپنا وظیفہ بنایا۔ تو آیت الکرسی کو پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی چاہتے ہیں کہ وہ آدمی 5 وقت کا نمازی بھی بن جائے، کیونکہ فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے تو 5 ٹائم کی فرض نماز پڑھو اور 5 ٹائم یہ آیت الکرسی بھی پڑھو۔ آیت الکرسی پڑھنے سے جنت نہیں مل رہی ہے، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے جنت مل رہی ہے۔ تو جب فرض نماز کے پابند بنو گے تو پاک بھی رہو گے، جب پاک رہو گے تو وضو بھی بناؤ گے، جب وضو بناؤ گے تو غسل بھی کرو گے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس سے جڑ جاتی ہیں۔ تو من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبہ، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، انعام، رزلٹ، نتیجہ، جزا، لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، اس کو جنت میں جانے سے موت روک رہی ہے، بس موت کے سوا کوئی چیز اس کو جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک رہی ہے۔ یہ آدمی مرے گا اور سیدھے جنت کے اندر داخل ہوگا، مرتے ہی جنتی۔
آؤ ایک تو لمبی دعا بتا دی آیت الکرسی، ایک بہت چھوٹی بتا دیتا ہوں، بہت چھوٹی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب کو یاد ہوگی. میں بھرے مجمع میں کہہ رہا ہوں یہ ایسی دعا ہے جو اگر یہ بھی کسی کو یاد نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق ہی نہیں. کیوں زندہ؟ بہت چھوٹی سی دعا سب کو یاد ہوگی، اور وہ چھوٹی سی دعا ضرور ہے لیکن ہے کیا؟ الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ قالوا بلا یا رسول اللہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے صحابیوں کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دے دوں، جنت کی پراپرٹی میں سے ایک پراپرٹی نہ دے دوں، جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ نہ دے دوں. جھاڑو رکھنے کے برابر بھی اگر جگہ مل جائے جنت میں ہمیں اور آپ کو تو سمجھ لو کہ بہت کچھ مل گیا. لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ اے اللہ کے نبی بتاؤ کیا ہے وہ جنت کے خزانوں میں سے بڑا خزانہ؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قل لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کس کو یاد نہیں ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ اڑتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے اسی کو پڑھ لیا کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے رہو. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ، جنت کی دولت میں سے ایک بہت بڑی دولت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کس کو یاد نہیں ہے میرے بھائیوں؟ لیکن اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو باوضو رہنا پڑے گا، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے آپ کو لا حول ولا، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہم بہت برا سمجھتے ہیں. کوئی بات نہیں لا حول ولا قوت، ایسا لگتا ہے جیسے یہ دعا نہیں بلکہ بد دعا ہو، حالانکہ یہ دعا ہے. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. شیطان بہکائے گا تو یہاں کہا جاتا لا حول ولا قوت الا باللہ تاکہ شیطان بہکائے نہیں. گدھا جب بہت زور سے چیخ رہا ہو، ڈھینچو کر کے چیخ رہا ہو بہت زور سے، تو گدھے کی آواز سن کے پڑھا جاتا ہے کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کتا بھونک رہا ہو تو اس کی آواز سن کے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن گدھا جب بول رہا ہو تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ گدھا جب آواز کر رہا ہو، ڈینگ رہا ہو، ڈیگ مار رہا ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن یہ صرف گدھے کے چیخنے پر ہی نہیں پڑھی جائے گی بلکہ آپ اس کو پڑھتے رہیے. اٹھ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنا وظیفہ بنا لو. یہ کیا ہے؟ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. بہت آسان ہے میرے بھائیوں، لیکن ہم لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم کامیاب ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم جنت میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. آج دل چاہتا ہے کہ تمہیں ایک اور جنت میں جانے کا راستہ بتا دوں. آؤ سنو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آیا. سنو میرے ساتھیوں، یہ واقعہ تھوڑا سا دردناک بھی ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی لا سکتا ہے، آپ کے کمزور دلوں کو جھنجھوڑ بھی سکتا ہے. سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آتا ہے. ابو عبیدہ ابن الجراح بحرین سے مال لے کر آتے ہیں. ایک عرب ملک ہے بحرین، پہلے سب عربی ملک ایک تھے. جب یہ مال آیا، بہت سا مال آیا، اس میں صحابہ کو بال بڑھنا تھا، مال غنیمت صحابہ کو تقسیم ہونا تھا. اعلان کر دیا جاتا ہے فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی اس مال کو لوگوں میں تقسیم کریں گے، تمام لوگوں کو ان کا پورا پورا حق ملے گا. حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی کیا آپ کا بھی حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس مال غنیمت میں سب کا حصہ ہے. عائشہ مجھے بھی حصہ ملے گا. حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی 15 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، 15 دن سے چولہا نہیں جلا. کہیں سے کھجور آ گیا، کھا لیا، پانی پی لیے، کھجور و پانی پہ گزارا چلتا رہا.
امی عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد جب آپ لوگوں کو ان کا مال تقسیم کریں گے تو آپ کو بھی تو آپ کا حصہ ملے گا؟ فرمایا ہاں مجھے بھی میرا حصہ ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے عائشہ چولہا سنبھال لو، لکڑیاں رکھ لو، چولہے کی پتائی اتائی کر لو، جو کرنا کر لو، کل ہمارے گھر پہ ہی گوشت پکے گا، کل سالن ہمارے گھر میں بھی بنے گا۔ فجر کی اذان کی آواز آتی ہے، حضرت بلال فجر کی اذان دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آج مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، صحابہ نے مسجد نبوی کو پہلے سے بھر دیا ہے۔ آج سے پہلے کبھی اتنی جلدی مسجد نہیں بھری گئی، آج فجر کی نماز سے پہلے لوگ مسجد میں آ گئے، کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نمازیوں کو آج دیکھا تو پہلے مسکرا دیے ہیں، لیکن فوراً آپ کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ فرمایا او اب پتہ چلا کہ تم کیوں آئے ہو، شاید سن لیا ہے فجر کی نماز کے بعد مال تقسیم ہوگا۔ صحابہ ہنسنے لگے، ہاں دل کے کتنے صاف تھے، ہاں اے اللہ کے رسول اعلان ہوا تھا فجر کے بعد اللہ کے نبی مال تقسیم کریں گے، اس لیے ہم لوگ چلے آئے، ورنہ اپنے اپنے محلے اور قبیلے کی مسجدوں میں بھی نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن مال میں ہمارا حق ہے، ہمیں ملے گا۔ اللہ کے نبی نے مال تقسیم کرنے سے پہلے جو فرمایا وہ سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں مجھے اپنے انتقال کے بعد تمہارے شرک میں اور بدعتوں میں مبتلا ہونے کا ڈر نہیں ہے، میرے انتقال کے بعد تم شرک کرنے لگو گے یا بدعتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے۔ آج تم نے سن لیا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح مال لائے، مال لینے کے لیے تم فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں آ گئے، آج ہم نے مال کی محبت تمہارے اندر دیکھی ہے، اب مجھے ڈر لگتا ہے میرے انتقال کے بعد یہ مال کی محبت تمہیں کہیں دین سے دور نہ کر دے، اسلام سے دور نہ کر دے، دین سے بیزار نہ کر دے، دین سے تمہیں کوسوں دور نہ کر دے، یہ مال کی محبت تمہیں دین سے دور نہ کر دے۔ خوش رہو، خوش ہو، خوش ہونا چاہیے، یقیناً تمہیں تمہارا حصہ ملے گا، لیکن آج مال کی محبت تمہیں کھینچ کے لے آئی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے انتقال کے بعد آنے والے زمانے میں بعد میں آنے والے لوگ کئی مال کی محبت میں اپنا اسلام نہ خرچ کر دیں، اپنا اسلام ختم نہ کر دیں، اپنا دین نہ بھول جائیں، بعد میں آنے والے لوگ کئی مال کی محبت میں دین سے دور نہ ہو جائیں۔ اس کا جیتا جاتا نقشہ آج دیکھا جاتا ہے، دیکھ لیجئے لوگ دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں، اتنے دور، اور مال و دولت کی محبت میں اتنے غرقاب ہو چکے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اپنی آنکھوں سے یہ زمانہ نہ دیکھ لو۔ کون سا؟ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اپنی آنکھوں سے یہ زمانہ نہ دیکھ لو۔ کون سا؟ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ تم دیکھو گے ایک انسان کو کہ وہ صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، کلمہ پڑھے گا، دعا پڑھ کے اٹھے گا، فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرے گا، تسبیح پڑھے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، سب کچھ پڑھے گا، صبح اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا۔ یمسی کافرن، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو ایک آدمی کو تم دیکھو گے کہ وہ حالت ایمان میں وہ رات گزارے گا، مغرب پڑھے گا، عشاء پڑھے گا، آیت الکرسی پڑھے گا، تسبیح و تحلیل پڑھ کر بستر پہ سوئے گا، حالت ایمان میں وہ سوئے گا، یصبح کافرن، لیکن فجر کی بعد وہ کافر ہو جائے گا، صبح اٹھتے اٹھتے اس کی صبح حالت کفر میں ہوگی۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنے دین کو بیچ دے گا، وہ دنیا کے چند ٹکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا۔ دیکھ لو آج الیکشن لڑنے والوں کو وہ مندروں میں جا کر
मुसलमान होने के बावजूद वो मंदिरों में जाके टीका भी लगवा रहे हैं, मंदिर में घुसकर मुसलमान होने के बावजूद मूर्तियों पर हार भी चढ़ा रहे हैं, गैर मुस्लिमों का वोट लेने के लिए ये सारे हथकंडे वो अपना रहे हैं। युस्बिहुल रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन, सुबह मोमिन होगा लेकिन शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा सुबह होते होते वो काफिर हो जाएगा। यबीउद्दीनहु बिइरज़िन मिनद दुनिया, वो दुनिया के चंद सिक्कों में अपने दीन को बेच देगा। आज उसका जीता जागता नमूना अपनी बिहार की सरजमीन पर तुम देख सकते हो, अपनी पूर्णिया की धरती पर तुम देख सकते हो, कटिहार की सरजमीन पर तुम देख सकते हो, पूरे बिहार की सरजमीन पर तुम देख सकते हो, और इसमें दाढ़ी वाले भी शामिल हैं, तुम उनको भी देख सकते हो। अल्लाह के रसूल ने इसी तरफ इशारा किया था, आने वाले ज़माने में मुझे डर है कि कहीं दीन की मोहब्बत, माल और दौलत की मोहब्बत तुम्हें दीन से दूर न कर दे। उसके बाद फजर की नमाज पढ़ाई अल्लाह के नबी ने, और नमाज पढ़ाने के बाद आपने लोगों को उनका हक दिया, इतना दिया कि उस दिन कोई नाराज नहीं हुआ, इतना माल आया। जिंदगी में सबसे ज़्यादा माल हाथ लगाता, सबसे बड़ा माल, बहुत बड़ा खजाना हाथ लगाता, आपने कंजूसी नहीं की, सबको देते चले गए। माल से भरे हुए 2 थैले अल्लाह के नबी के हिस्से में भी आए, माल से भरे हुए 2 थैले अल्लाह के नबी के हिस्से में भी आए। इसको उठा रहे हैं तो उठा नहीं पा रहे हैं, इसको उठा रहे हैं तो उठा नहीं पा रहे हैं, लेकिन फरमाया अपना अपना माल लेकर जाओ। इसलिए अल्लाह के रसूल को भी अपना हिस्सा खुद उठाना पड़ा। उठा रहे हैं लेकिन माल इतना था कि उठ नहीं रहा है, फिर भी कोशिश करते हो, जिस तरीके से चल पा रहे हैं चल रहे हैं। सहाबा अपना अपना हिस्सा लेकर चले गए। 2 थैले अल्लाह के नबी के हिस्से में भी आए। जैसे आपने उन दोनों थैलों को उठाया, मस्जिद से बाहर निकले, अपने घर की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या देखते हैं कि दाहिनी तरफ एक 7 साल का बच्चा खड़ा है, बाएं तरफ एक 9 साल का बच्चा खड़ा है। दाएं तरफ देखा, उसने एक हाथ पकड़ रखा है, थैला छीन रहा है। दूसरी तरफ देखा, 9 साल का बच्चा मेरा दूसरा थैला पकड़ के खींच रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा 7 साल का बच्चा, अल्लाह के नबी मेरा बाप इस दुनिया से इंतकाल कर गया है, मेरी माँ कमाने के लायक नहीं है, मैं यतीम हूँ। दूसरी तरफ नजर दौड़ाई, वो कहने लगा अल्लाह के नबी मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, मेरा बाप बूढ़ा हो चुका, वो कमाने के लायक नहीं, मैं भी यतीम हूँ। एक ने कहा मेरा बाप नहीं, दूसरे ने कहा मेरी माँ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर देखा तो 7 साल का बच्चा कहता कि मेरे घर में 5 दिन से चूल्हा नहीं जला। बाएं तरफ देखा तो वो कह रहा कि मेरे घर में 7 दिन से चूल्हा नहीं जला। हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। आपने कहा बेटे ये थैला तुम ले जाओ, दूसरा थैला आपने लिया और कहा बेटे ये तुम ले जाओ। दोनों बच्चे अपने सर पर थैला लाद कर ले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख रहे हैं और उस वक्त तक उन दोनों बच्चों को देखते रहे जब तक कि वो दोनों बच्चे नबी की आंखों से ओझल नहीं हो गए, वो दोनों बच्चे नबी की आंखों से दूर नहीं हो गए। अल्लाह के नबी उन दोनों बच्चों को देखते रहे। जब वो खुद ओझल हो गए तब आप घर गए, दरवाजे को दस्तक दी। अम्मा आयशा ने दरवाज़ा खोला, हंसते हुए देखा है। अल्लाह के नबी ने कहा अस्सलामु अलैकुम। आयशा जवाब देती हैं वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह के रसूल मेरे शौहर मेरे सरताज खाली हाथ गए, खाली हाथ वापस। आप तो अपना हिस्सा लाने वाले थे, क्या हुआ? आयशा इधर आओ, बिस्तर पर बैठ जाओ। बैठ गई। कहा आयशा रास्ते में 2 यतीम बच्चे मिल गए, माल बहुत मिला था, आज हमारे घर में चूल्हा जलता, लेकिन 2 यतीम बच्चों ने मेरा रास्ता रोक लिया। एक का बाप नहीं, एक की माँ नहीं, एक के घर में 5 दिन से चूल्हा नहीं जला, एक के घर में 7 दिन से नहीं चला। मैंने एक थैला इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, दोनों बच्चे अपने अपने घर ले गए। अम्मी आयशा कहती हैं ठीक है अच्छा किया, लेकिन दोनों थैलों में से एक
ایک دو دو مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا. میں کہاں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے غلط کیا, لیکن جب مال بہت تھا تو تھوڑا تھوڑا نکال لیتے, دو دو مٹھی ایک ایک مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی روٹی پک جاتی, آج میرے گھر میں بھی سالن پک جاتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں نے سوچا کہ نکال لوں تھوڑا تھوڑا, لیکن پھر سوچا کہ 5 دن سے چولہا نہیں, اس کے 7 دن سے نہیں, میں نیت کر چکا تھا کہ میں پورا یتیم بچوں کو دے دوں گا, پھر میں نے اپنی نیت کو توڑنا گوارا نہیں کیا. حضرت عائشہ کہتی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن پھر بھی تھوڑا سا نکال لیتے تو اچھا ہوتا. تو اللہ کے نبی نے اب جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا, عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں, عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں. عائشہ تمہارے باپ ابو بکر آج بھی زندہ ہیں, عائشہ تمہاری ماں آج بھی زندہ ہیں, تم نے یتیمی نہیں دیکھی ہے. یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو. جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا 7 مہینے کا تھا, ابھی 9 مہینے پورا ہونے میں 2 مہینے باقی تھے, میرا اس دنیا میں آنے میں 2 مہینے کا وقت باقی تھا. میرا باپ مجھے میری ماں کے پیٹ میں چھوڑ کے دنیا چھوڑ کے چلا گیا. جب میں باہر آیا میں نے سنسار میں, میں نے دنیا میں نے مکے کی فضا میں جب کھلی سانس لی تو بڑا ہونے کے بعد پتا چلا کہ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا. عائشہ یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو. جب میں 6 سال کا ہوا میری ماں مجھے اپنے ننیال, میرے ممیال یا ننیال لے کر گئی, مجھے میرے ماں اور نانا کے گھر لے کے گئی. جب میں لوٹ کے وہاں سے واپس آ رہا تھا میری ماں میری انگلی پکڑ کے مجھے چلا رہی تھی. مقام ابوا, راستے میں ایک مقام پڑتا ہے, وہی میرے باپ کی قبر تھی. میری ماں کہتی ہے بیٹے چلو تمہیں تمہارے ابو کی قبر دکھاتی ہوں. میری ماں نے جب مجھے میرے باپ کی قبر دکھائی اسی وقت میری ماں بھی اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہ کر پائی اور اسی وقت وہ بیٹھ گئی قبر پر. بیٹھتے ہی اس کو اٹیک پڑتا ہے اور میری ماں کی روح قبض عنصری سے پرواز ہو جاتی ہے. عائشہ ایسا دن کبھی دیکھا ہوگا کہ ابھی اپنے باپ کی قبر دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے, ابھی رو کر آنکھیں خشک بھی نہیں ہوئی, پلٹ کے دیکھا تو ماں کو بھی مرا ہوا پایا, پلٹ کے دیکھا تو ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی. یعنی باپ کی قبر کو دیکھ کر ابھی پلٹا بھی نہیں تھا کہ ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے. عائشہ جب مجھے میرے دادا نے پالا اور جب میں 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا. یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے تم نے نہیں, اس لیے کسی یتیم بچے کا حصہ لینا میں نے گوارا نہیں کیا, اپنا سارا مال یتیموں کو دے دیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ تقریباً زوال کا وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا. اس کے بعد آپ لیٹ گئے, تھوڑی دیر کے بعد زوال کا وقت ختم ہوتا ہے اور ظہر کا وقت لگ جاتا ہے. حضرت بلال نے اذان دی, اللہ کے نبی نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد مسجد میں جب ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے تو آپ نے نماز پڑھانے کے بعد ان دونوں یتیم بچوں کا دماغ میں بھرا ہوا تھا, یتیم بچوں کے بارے میں وہ آپ کے ذہن میں تھا. آپ نے وہاں لوگوں کو بتایا, لوگوں انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین, انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین. لوگوں قیامت کے دن میں اور پڑوسیوں کو پرورش کرنے والا, میں اور پڑوسیوں کو اور یتیموں کو کھلانے پلانے والا, قیامت کے دن میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والا, یتیم بچوں کو پالنے پوسنے والا, یتیم بچوں کا خیال رکھنے والا, قیامت کے دن ہم دونوں جنت میں ایسے رہیں گے. پھر آپ نے ان دونوں انگلیوں کو ملا لیا, ان دونوں انگلیوں کو ملا لیا اور فرمایا ہم دونوں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں. یعنی یتیموں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا, میرا پڑوسی بن کر رہے گا. تو میرے بھائیوں ایک راستہ یہ بھی ہے جنت میں جانے کا, یتیموں کی پرورش کی جائے, یتیموں کو کھلایا پلایا جائے, یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے, یتیم بچوں کو ڈھونڈا جائے, یتیم بچوں کو تلاش کیا جائے, ان یتیم بچوں کی پرورش کا الگ انتظام کر دیا جائے. تو یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے اور کامیاب مومن کی ایک پہچان یہ.
کہاں ہے ہمارے پاس؟ ایک راستہ بتایا اللہ کے نبی نے، صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم لوگوں میں سے کوئی روزے سے ہے؟ ابو بکر نے اشارہ کیا اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں۔ آپ نے کہا اچھا۔ من اطعم منکم اليوم مسکینا، کیا تم میں سے کسی نے آج کسی فقیر کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں، میرے حصے کا کھانا بچا تھا، اس لیے میں نے دوپہر میں ایک مسکین کو، ایک فقیر کو کھانا بھی کھلا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا من عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کسی نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ کوئی ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، کہا ہاں ہمارے گاؤں میں ایک آدمی بیمار تھا، میں اس کی عیادت کے لیے بھی گیا ہوں۔ اے اللہ کے رسول میں نے مریض کی عیادت کی ہے، اس کی تیمارداری کی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے میں گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا من تبع منکم اليوم جنازتن، کیا آج کوئی کسی جنازے میں بھی شامل رہا؟ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کے ہاں کسی کا انتقال ہوا ہو اور وہ قبرستان تک اس کے ساتھ رہا ہو، جنازے میں اس کے پیچھے پیچھے گیا ہو؟ ابو بکر ہی اٹھتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول میرے علاقے میں ایک انسان، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، میں اس کے گھر گیا، میں نے اس کو غسل دیا، میں نے اس کو کفن بھی پہنایا، میں نے اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی، قبرستان میں گیا، میں قبر میں اترا، میں نے اس کو اتارا بھی، میں نے اس کو مٹی بھی دی، میں قبرستان تک ساتھ بھی گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا جس آدمی کے اندر یہ چار خوبیاں جمع ہو جائیں، جو نفلی روزہ بھی رکھتا ہو، جو کسی فقیر و مسکین کو کھانا بھی کھلاتا ہو، جو مریض کی عیادت بھی کرتا ہو، اور جو جنازے کے پیچھے پیچھے چل کر قبرستان تک جا کر مٹی بھی دیتا ہو، جس کے اندر یہ چار خوبیاں جمع ہو جائیں، مجتمعنا، جس کے اندر یہ چاروں خوبیاں جمع ہو جائیں، اس آدمی کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے، وہ آدمی جنت کے اندر جا کر رہے گا، اس آدمی کو اللہ رب العالمین جنت دے کر رہے گا۔ یہ آدمی بھی جنتی ہے، یہ آدمی بھی جنتی ہے۔ اس عورت کو دیکھو، اس عورت کو دیکھو جس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھیک مانگتی